اب آیت نمبر 7، 6 آیتیں آپ نے سن لی، 7ویں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان اس چیز کا ذکر کرنا، تبیان اس کا روشن واضح کھلا بیان۔ اللہ فرماتا 8ویں آیت ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اس کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی، مطلب یہ کہ سب کا بیان کر دیا۔ 9ویں آیت ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق اور ہر شے کی تفصیل ہے۔ ان 3 آیتوں سے کیا پتا چلا کہ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، اور وہ بھی تفصیلی۔ اسی لیے حضرت مجاہد اور ابن سراقہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب اللہ، جو کچھ جہان میں ہے سب کچھ اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن میں ہر شے کا روشن اور تفصیلی بیان ہے، تو اہل سنت کے مذہب میں شے کہتے ہیں موجود کو۔ شے ہر موجود، جو چیز موجود ہے اس کو شے کہتے ہیں، اور موجودات میں مکتوبات، قلم و مکنونات، لوح محفوظ بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی موجود ہے۔ تو قرآن عظیم کا تبیان علوم لوح و قلم، جو لوح و قلم میں علم ہے اس کو بھی شامل ہوا۔ تو اب قرآن سے پوچھئے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے، یعنی جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ بھی شامل ہو گیا نا قرآن میں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، تو اب لوح محفوظ میں کیا کیا ہے؟ کل صغیر و کبیر مستتر، کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مبین میں ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر ذرہ یعنی جو آپ کے نزدیک ذرہ، اس سے بھی چھوٹی چیز اور بڑی کوئی ایسی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کا ذکر نہ ہو۔ اگلی آیت وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي کتاب فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ میں نے یہ 4 آیتیں پڑھی ہیں، آپ کو پتا چل گیا کہ ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کا ذکر لوح محفوظ میں ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر شے کا ذکر۔ اب روز اول سے روز آخر تک، کائنات کا پہلا دن سے لے کر آخری دن تک جو کچھ ہوا، جو ہوگا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا روشن تفصیلی بیان قرآن پاک میں ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کا کامل علم، پورا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو نبی پاک سب کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سمجھ آئی؟ کون سی چیز بچی ہے؟ کیا رہ گیا ہے پیچھے؟ اچھا، کچھ لوگ چونکہ عادت ہے اعتراض کرنے کی، نبی کی شان ان کو گوارا نہیں ہے، تو وہ تبیان لکل شیء میں
کلام کرتے ہوئے کہہ دیتے کل شے سے مراد بعض چیزیں ہیں. کل شے سے مراد کیا کہتے ہیں؟ بعض چیزیں ہیں. اور دلیل میں ہدہد کا قول پیش کرتے ہیں. وہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں جب میں نے بیان کیا تھا حضرت سلیمان کا واقعہ. تو ہدہد نے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. یہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان کے سامنے بیان دیا تھا تو کہ اس کے وہ جو ملکہ سبا ہے بلقیس ہے اس کے پاس تخت ہے اتنا بڑا یہ ہے. تو کہا کرتے ہیں کہ جی دیکھو کل شے کا لفظ ہے مگر بلقیس کو ہر چیز تو نہیں دی گئی تھی. قرآن میں کل شے کا لفظ ہے ہدہد نے کہا تو اب بلقیس کو ہر چیز تو نہیں دی گئی تھی. تو کل شے سے مراد ہر چیز نہیں. بہت سی چیزیں تھی جن کا اس وقت وجود بھی نہیں تھا وہ بعد میں ایجاد ہوئی. تو کل شے سے بعض مراد ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی بعض مراد ہے یعنی ہر شے کا علم نہیں کچھ دیا گیا. اب یہ لوگ جو اس طرح بات کرتے ہیں تدبر سے کام نہیں لیتے. آیت کا مفہوم اگر خود کو سمجھ نہیں آیا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو لوگوں کو گمراہ تو نہ کرو. اب آپ کو میں بتاؤں ہدہد کا قول آپ پہلے سن چکے ہیں لیکن پھر سن لیں. اللہ تعالی نے ہدہد کا قول بیان فرمایا ہے. خود اس نے یہ خبر نہیں دی یہ رب نے خبر نہیں دی. ہدہد نے جو کہا اللہ نے وہ بیان فرمایا بیان فرمایا. یہ خود اللہ نہیں کہہ رہا. ہدہد نے جو حضرت سلیمان کے پاس آ کر کہا اللہ وہ بیان فرما رہا ہے کہ ہدہد نے آ کر کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. سورہ نمل میں کہ میں نے ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہی کرتی ہے اور اس کو ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا تخت عرش بہت بڑا ہے. کسی ایک پرندے کا اپنی سمجھ جتنی اس کی سمجھ ہے جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق کل شے کہنا اور اللہ تعالی کا کل شے کہنا ایک برابر ہے. زور سے کہیں اونچی. کہتے ہیں نا چے نسبت خاک را با عالم پاک. کہاں وہاں کی باتیں اور کہاں یہاں خاک کی باتیں. سمجھ نہیں آئی ہے تو سمجھو اللہ فرمائے کل شے تو وہ اللہ کا فرمان ہے. ہدہد کسی کو لیے کل شے کہے تو وہ ہدہد کی بات ہے. تو ہدہد کی بات اور اللہ کی بات کو برابر کر رہے ہو. اتنی بھی عقل نہیں ہے. ملکہ بلقیس کا جتنا سامان مال و متاع تھا اس کی سلطنت کی جتنی چیزیں تھیں وہ ہدہد کے مطابق کل شے. وہ ہدہد کے مطابق کل شے. اللہ کا کل شے نہیں. اللہ کا کل شے نہیں. اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ہدہد کے عرش عظیم اور اللہ کے عرش عظیم میں ہے. اس ہدہد نے اس ملکہ کے تخت کو عرش عظیم کہا یا نہیں کہا؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 23 وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اس نے اس ملکہ کے تخت کے لیے کہا عرش عظیم. تو اللہ کا عرش عظیم اور ملکہ کا عرش عظیم برابر ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کا جو عرش ہے وہ تو ہدہد نے دیکھا ہی نہیں ملکہ بلقیس نے بھی نہیں دیکھا. تو اللہ کا جو عرش ہے وہ جتنا عظیم ہے یہ ملکہ کا تخت بھی اتنا ہی ہے. پوچھ رہا ہوں. تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہدہد کا بیان اور ہے رب کا بیان. اچھا جی ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا عرش تھا
وہ 70 گز یا 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا. تو حدود کے نزدیک وہ کیا ہو گیا؟ عرش عظیم.